بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، آج کچھ لوگوں کو اپنی نمازوں پر فخر ہوتا ہے، لیکن ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت پر فخر ہے۔ آج میں آپ کو ایک حدیث سناؤں گا جو حدیث بہت مشہور بھی ہے اور معروف بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا محفل لگا ہوا تھا، صحابہ اکرام جلوہ افروز تھے، صدیق اکبر بھی جلوہ افروز تھے، فاروق اعظم بھی جلوہ افروز تھے، حضور کی بارگاہ میں بیٹھے تھے۔ صحابہ اکرام نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک شخص ہے، وہ بہت بڑا کمال کا نمازی ہے، اس انداز سے خشوع خضوع میں نمازیں پڑھتا ہے، وہ صدقہ بھی بڑھا دیتا ہے، یا رسول اللہ وہ بڑا نیک شخص ہے۔ اتنے میں جب صحابہ اس کا ذکر کر رہے تھے، دور سے وہ شخص نظر آیا۔ حضور نے فرمایا، اے میرے غلاموں، کیا جس کا ذکر تم لوگ کر رہے ہو وہ شخص دور سے تو نہیں آ رہا؟ صحابہ اکرام نے کہا، یا رسول اللہ جب نزدیک آئے گا ہمیں پتہ چلے گا۔ جب وہ شخص نزدیک آیا تو صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ یہی ہے وہ شخص جس کا ہم آپ کی بارگاہ میں ذکر کر رہے تھے۔ غیب دان نبی، لوگ کہتے ہیں کہ حضور کو غیب کا علم نہیں ہے، میں کہتا ہوں سنو یہ حدیث۔ حضور نے جب اس شخص کے چہرے کو دیکھا تو حضور نے کہا، اے صحابہ تم اس کو بڑا نیک سمجھ رہے ہو، مجھے تو اس کے چہرے سے شیطان کی پھٹکار نظر آ رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ جب حضور نے یہ بات کہی کہ مجھے اس کی شکل پر شیطان کی پھٹکار نظر آ رہی ہے، میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، یہ وقت تھا حضور کی بارگاہ میں گرنے کا، یہ وقت تھا حضور کے قدموں میں گرنے کا، حضور کی بارگاہ میں معافی مانگنے کا۔ لیکن اس شخص کو اپنی نمازوں پر فخر تھا، جس طریقے سے آج لوگوں کو فخر ہے، کچھ لوگوں کو اپنی تبلیغوں پر بھی فخر ہے۔ وہ شخص نے کیا کیا؟ جب حضور نے یہ بات کی، وہ شخص حضور کی بارگاہ سے چلتا ہوا آگے چلا اور مسجد میں گیا نماز پڑھنے کے لیے۔ اس نے کہا، میں تو رب تعالیٰ سے نماز پڑھوں گا، ڈائریکٹ رب تعالیٰ سے سب کچھ مانگوں گا۔ حضور نبی کریم نے فرمایا، کون ہے جو جا کر اس شخص کو قتل کر کے آئے گا؟ سنو یہ حدیث میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ صدیق اکبر کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ میں اس شخص کو قتل کر کے آؤں گا، اس کا سر اس کے جسم سے جدا کروں گا۔ جب سیدنا صدیق اکبر مسجد میں گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ شخص نماز پڑھ رہا ہے۔ سوچا کہ نماز کی حالت میں کیسے قتل کروں اس شخص کو، جا کے حضور سے پوچھ کے آتا ہوں۔ صدیق اکبر دوبارہ حضور کی بارگاہ میں آئے، عرض کیا، رسول اللہ وہ شخص نماز پڑھ رہا تھا، آیا نماز کی حالت میں بھی اسے قتل کر دوں؟ حضور نے ارشاد فرمایا، صدیق بیٹھ جاؤ، اے فاروق، اے عمر، جاؤ اس شخص کو قتل کر کے آؤ۔ فاروق اعظم گئے، دیکھا کہ وہ شخص نماز پڑھ رہا ہے۔ سوچنے لگا کہ نماز کی حالت میں کیسے قتل کروں، جا کے حضور سے پوچھ کے آتا ہوں۔ فاروق اعظم آئے حضور کی بارگاہ میں، عرض کیا، رسول اللہ وہ شخص نماز پڑھ رہا ہے، کیا نماز کی حالت میں اسے قتل کروں؟ حضور نے فرمایا، اے عمر بیٹھ جا۔ حضور نے فرمایا، اے علی اٹھو۔ جب حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا اٹھے، قربان جاؤں اپنے آقا کے علم غیب پر، حضور نے فرمایا، اے علی تو اسے قتل کرے گا، اے علی تو اسے قتل کرے گا اگر وہ شخص تجھے مل گیا تو۔ جب حضرت علی مسجد میں گئے تو کیا دیکھتے ہیں، وہ شخص نماز ختم کر کے بھاگ چکا تھا۔ حضرت علی واپس آئے، عرض کیا، یا رسول اللہ وہ شخص مسجد میں نہیں تھا، نہ نماز میں تھا۔ حضور نے کہا، اے علی آج اگر تو اس شخص کو قتل کرتا، قیامت تک میری امت میں دو بندوں کا بھی آپس میں اختلاف نہیں ہوتا۔ یہ میری امت کا پہلا ایسا بدبخت شخص ہے جس کی نسل سے ایسے لوگ نکلیں گے جو قرآن تو پڑھیں گے مگر قرآن ان کے حلق کے نیچے نہیں اترے گی۔ ان کی نسل سے ایسے لوگ نکلیں گے جو اسلام سے ایسے نکلے ہوئے ہیں جیسے تیر اپنے کمان سے نکلتا ہے۔ وہ شیطانی سینگ حضور نے قرار دیا کہ یہ میری امت کا پہلا شیطانی سینگ ہے۔ یہ خوارج کی نشانیاں حضور نے بتائی کہ یہ قرآن تو پڑھیں گے مگر ان کے گلے سے نیچے قرآن نہیں جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی کی پاک بارگاہ میں دعا ہے
کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور کا ادب نصیب فرمائے۔ ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ دین کیا ہے؟ دین سوختن اندر طلب۔ اقبال کہتے ہیں کہ دین تو حضور کی محبت میں جل جانے کا نام ہے، جس کا آغاز ادب رسول سے ہوتا ہے اور اس کی اختتام عشق رسول سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ادب رسول بھی نصیب فرمائے، اللہ تعالی ہمیں عشق رسول بھی نصیب فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں خوارج سے محفوظ فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ محمد۔